اس کے بعد ہے شمالی یورپی وسیع میدان۔ شمالی یورپی وسیع میدان جو ہے یہ شمال مغربی پہاڑوں اور بالٹک شیلڈ کے جنوب میں خلیج بسکے اور میدان انگلینڈ سے مشرق کی طرف شمالی فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، شمالی جرمنی اور پولینڈ سے گزرتا ہوا روسی میدان سے جا ملتا ہے۔ یہ بھی ہموار میدان نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی جگہ جگہ آپ کو کئی بلند پہاڑی سلسلے، کم بلند پہاڑی سلسلے، بڑی بڑی فراخ وادیاں، کم بلند سطح مرتفع اور بے شمار قسم یہاں پہ نشیب و فراز آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر جنوب مغربی فرانس میں ایکویٹن کا طاس، شمالی فرانس میں پیرس کا طاس زرعی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن مشرق کی طرف بیلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک اور شمالی جرمنی میں زمین کی مٹی میں جو ہے وہ کنکریٹ ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ حصے شمالی میدان کا یہ حصہ جو ہے وہ بالکل بنجر ہے۔ یہ دیکھیں یہ والا علاقہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میدان، یہ دیکھیں ادھر سے شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی اسی میں شامل ہے، یہ دیکھیں اسکاٹ لینڈ کے یہ علاقے، پھر یہ علاقے، یہ یہاں پہ جا کے یہ روسی میدان سے جا ملا ہے یہ میدان۔ اس حصے کے جنوب میں جو زمین ہے، اس کے اوپر اس میدان کے جنوبی حصے کی جو زمین ہے اس پر نرم مٹی کی تہہ موجود ہے، جو ہوا کے عمل سے یہاں پر منتقل ہوئی ہے، اسے لوئس کہا جاتا ہے۔ ایسی زمین شمالی فرانس، بیلجیم، ڈنمارک، وسطی جرمنی، پولینڈ میں ہے، اور یہ علاقے جو ہیں وہ پھر زراعت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد ہے وسطی یورپ کے کوہستانی علاقے، وسطی یورپ کے پہاڑی علاقے، یہ دیکھیں یہ ہے، یہ جو براؤن کلر میں دکھائے گئے ہیں۔ اچھا، شمالی یورپی میدان کے جنوب میں پہلے دور کے پہاڑوں کی تخلیق کے 300 ملین سال بعد ایک پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا جسے ہرسینین ماؤنٹینز یا سسٹم کہا جاتا ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ ملفوفہ پہاڑ بینونی وامل کے زیر عمل شکست و ریگ سے کم بلند ہوتے گئے، اور اب یہ پہاڑ جو ہیں وہ کہیں کہیں بلاکس کی شکل میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان بلاک ماؤنٹینز کو ہارسٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ مغرب کی طرف ایسے پہاڑ جنوب مغربی آئرلینڈ میں آپ کو نظر آئیں گے، جنوب مغربی آئرلینڈ میں نظر آئیں گے اس قسم کے پہاڑ، اور جنوبی انگلینڈ میں بھی ایسے پہاڑ جو ہیں وہ موجود ہیں ان جگہوں پہ۔ مغربی فرانس میں ٹینی کے پہاڑ اور اسپین میں میساٹا بلاک ماؤنٹینز ہیں۔ پھر فرانس کے وسطی پہاڑ بھی اسی قسم کے ہیں۔ وسطی یورپ کے بلند علاقے زیادہ اونچے نہیں ہیں، ان کی بلندی 300 میٹر سے زیادہ ہے، کہیں کہیں 400 میٹر تک بھی جا پہنچی ہے۔ ان پہاڑوں کی چٹانوں پہ جو ہے وہ سیڑھی دار کھیت بنا کر کاشتکاری کی جاتی ہے، اور یہ ان بلند علاقوں کی سطح مرتفع بھی معدنیات کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہاں پہ جو سطح مرتفع ہیں، سطح مرتفع بوہیمیا میں چاندی اور سیسے دھاتیں پائی گئی ہیں، نیز بلاک نما پہاڑوں سے لوہا بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نئے ملفوفہ پہاڑ۔ جنوبی یورپ میں نئے ملفوفہ پہاڑوں کا سلسلہ کوسوں اور کنڈلوں کی شکل میں مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ کچھ شاخیں بحیرہ روم کی طرف بھی ان کی چلی گئی ہیں۔ یہ پہاڑوں کا سلسلہ پہاڑوں کی تخلیق کے تیسرے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بلیک کلر میں جو دکھائے گئے ہیں نا، یہ والے پہاڑ، یہ دیکھیں ان کو ٹرشری ماؤنٹینز بھی کہا جاتا ہے، یا نئے دور کے پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور تقریباً یہ اب سے 35 ملین سال پہلے بنے، اور کوہ ایلپس اس سلسلے کے بلند ترین پہاڑ ہیں۔ یہ دیکھیں کوہ ایلپس۔ اب یہ تمام کے تمام جو ہیں پہاڑ ملفوفہ پہاڑ ہیں۔ الپائن پہاڑ سلسلہ اس دور کے پہاڑی سلسلوں کی ایک کڑی ہے جس دور میں اینڈیز، راکیز اور ہمالیہ وجود میں آئے، یعنی یہ جو کوہ ایلپس ہیں یہ ٹرشری ماؤنٹین انہی کی ایک یعنی موجودہ دور کے پہاڑوں کی ایک قسم ہے۔ اس میں جو ہے وہ شمالی امریکہ کے کوہ راکیز، جنوبی امریکہ کے اینڈیز، ایشیا میں جو ہے وہ ہمالیہ، اور یورپ میں جو ہیں وہ یہ آپ کے یہ والے ماؤنٹینز جو ہیں ایلپس، یہ اس میں آتے ہیں۔ الپائن پہاڑوں کے جو مشہور سلسلے ہیں ان میں
کینٹابری اسپین کے شمال میں، پریرین اسپین اور فرانس کے درمیان، ایلپس اور جورا شمال مشرقی فرانس، سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور آسٹریلیا میں، کارپیتھین جو ہے وہ بلکان کے پہاڑ جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کوہ ایلپس جنوبی یورپ کے بلند ترین پہاڑ ہیں جو متوازی سلسلوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو وادیوں نے جدا کر رکھا ہے۔ ان پہاڑوں کی وادیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ ماؤنٹ بلینک یہاں کی بلند ترین چوٹی ہے جو سطح سمندر سے 4507 میٹر بلند ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان دو مشہور میدان دریائے پو کا طاس اور ہنگری کا میدان واقع ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مشرقی یورپ کا روسی پلیٹ فارم۔ یہ پرانی متغیرہ چٹانوں کا پلیٹ فارم ہے جو سارے کا سارا پورے روس میں پھیلا ہوا ہے، اور گریٹ آئس ایج کے دوران اس کا بہت سا حصہ برف سے ڈھکا رہا، جس کے آثار اب بھی نمایاں ہے۔ یہ علاقہ سخت سرد اور سخت ٹھنڈی ہواؤں کی لپیٹ میں ہے، اور یہاں پہ معدنی دولت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو صرف کوئلے کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ آپ کے تھے اس کا فزیکل فیچرز۔ کل اب ہم اس کے دریا جو ہیں وہ پڑھیں۔